وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے، اللہ پاک نیک لوگوں کے متولی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس امام یا جس استاذ کے متولی اچھے ہوتے ہیں، جس استاذ یا جس امام کے متولی اچھے ہوتے ہیں، وہ امام عام طور پر نو ٹینشن ہوتا ہے، فری مائنڈ اپنی لائف کو گزارتا ہے۔ اور جس کے متولی تھوڑے سے کڑک ہوتے ہیں تو ان کی لائف تھوڑی سی مشقتوں کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ پاک کس کے متولی ہے، اللہ پاک کس کے ذمہ دار ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی نیک بن جائے، چاہے عالم ہو نہ ہو، عربی ہو اجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، جو بھی نیک بن جائے گا اللہ اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اور جس کے ذمہ دار اللہ ہو جائے پھر اس کی لائف کی نو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھے، کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کہا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ قریب میں ایک چچا کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ کا ویزا لگ گیا ہے؟ کہ چچا جان وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ تو آپ انڈیویژل جا رہے ہو یا ٹور سے جا رہے ہو؟ وہ بھی مجھے پتہ نہیں۔ تو بیٹا پہلے مکہ مکرمہ جاؤ گے یا مدینہ منورہ؟ وہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا تو آپ احمد آباد سے جاؤ گے یا ممبئی سے؟ کہ چچا جان وہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ بیٹا ریٹرن کب آؤ گے؟ کہ چچا جان وہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ بولے پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ میں جا رہا ہوں؟ بولے چچا جان میرے کو پوری امید ہے، الحمدللہ میں جاؤں گا، میرا پورا سفر بھی ہوگا، اطمینان کے ساتھ ہوگا، عافیت کے ساتھ ہوگا، بہت اچھی طریقے سے ہوگا، اور انشاءاللہ میں ریٹرن بھی آؤں گا، لیکن آپ مجھے کچھ پتہ ہے نہیں۔ تو چچا نے پوچھا کہ بیٹا جب تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کیسے جا رہا ہے؟ تو اس بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا، ایک لفظ۔ اس نے کہا چچا جان فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو، میں تو میرا ابو جی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیا بولا اس نے؟ میں تو میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ ذمہ دار ہے، ان کو سب پتہ، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ سمجھ میں آیا جو کہنا چاہتا ہوں؟ یہاں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ پاک کس کے ذمہ دار ہے؟ تو نیک لوگوں کے۔ اللہ پاک کس کے متولی ہے؟ تو نیک لوگوں کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن، تو جس کے ذمہ دار اللہ ہو وہ بندہ ہی نو ٹینشن۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں ان کے بارے میں ہیں کہ صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری لگ جاتی ہے وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتا، وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ جو دنیا کے عاشق ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس سے میں ہی محبت کروں اور کوئی نہ کرے، اور جس کے دل میں سچی اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ سارے ہی اللہ سے محبت کریں، سارے ہی اللہ کے دیوانے ہو جائے، سارے ہی اللہ کے ہو جائیں۔ تو یوں فرمایا صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، چلتی ہیں پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں۔ اچھے اچھے کروڑوں پتی ان کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں کہ حضرت آپ کا کچھ کام کیوں؟ آخرکار کیوں؟ انہوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اے انسان اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک گانا گانے والا جنید جمشید
جب اس نے توبہ کی اور جنید اللہ کا ہو گیا تو اللہ جنید کے بھی ہو گیا۔ اگر ہم لوگ بھی توبہ کریں گے اور سچے دل سے نادم ہو جائیں گے اور اپنے اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ اور جس کے اللہ ہو جائے پھر اس کو کیا ٹینشن ہے؟ دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اللہ اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ۔ قرآن اور حدیث میں آپ کو یہ جملہ بہت کم جگہ ملے گا۔ جہاں بہت اہم بات کرنی ہو، بہت کام کی بات کرنی ہو، بہت پوائنٹ کی بات کرنی ہو، بہت اہمیت والی بات کرنی ہو، وہاں یہ استعمال ہوتا ہے اللہ۔ جیسے سکون کی باری آئی، اللہ کو پتہ تھا پوری دنیا بے چینی کا شکار ہوگی، اس وقت لائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ لوگوں سنو خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایک موقع پر ان بنی آدم فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا یہ لوگوں سنو خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، وہ دل ہے، یعنی دل سنورتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں، اور جب یہ دل بگڑتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ لوگوں سنو خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، قرآن کا انداز تو دیکھو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہ ہو، اور حزن کہتے ہیں اندر کا کوئی غم نہ ہو۔ خوف کہتے ہیں باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہ ہو، اور حزن کہتے ہیں اندر کا کوئی غم نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے اولیاء کون؟ اللہ کا قرآن اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اب ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا تو یہ اللہ والے ہو گئے۔ اب ان کے لیے جو بشارتیں، کیا وہ آخرت میں ہی ہیں؟ ساری نعمتیں آخرت میں ہی ہیں، دنیا میں کچھ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم البشرا، لہم البشرا، بشرا یعنی خوشخبری، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک تو باپ اپنے بچے کے لیے کہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تو بچہ سمجھتا ہے ابو آج کیڈبری دیں گے۔ بچہ بڑا ہو اور باپ کہے بیٹا تیرے لیے خوشخبری ہے، تو وہ سمجھتا ہے شاید میری شادی کرا دیں گے۔ استاذ کہیں بیٹا تیرے لیے خوشخبری ہے، تو سمجھتا ہے آج مجھے چھٹی دے دیں گے۔ اور وقت کا بادشاہ کہیں کہ بیٹا تیرے لیے خوشخبری ہے، تو اس کی خوشخبری کا معیار بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ جسے خوشخبری کہے وہ خوشخبری کا معیار اور بڑا ہوتا ہے۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، پہلے یہ اللہ یہ لا رہا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جہاں اور وہ جہاں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کے لیے تو بہار ہے، خوشخبری ہے۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اچھا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اپنی بات کر لی اور اللہ اپنی بات سے پھر گئے، نہ 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 نہ، اللہ کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اٹل ہوتی ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنی بات سے فرا نہیں کرتے، جو کہہ دیا وہ ایک دم سچی اور پکی بات۔ اور یہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ قرآن تو ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کتاب میں اللہ کہہ رہے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ کام صرف فوز کہہ دیتے نا تو بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن عظیم، بڑی، اور جب بڑا آدمی کوئی بڑی بات کہے نا، کہ بھائی بڑا آدمی یوں کہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور اگر وہ یوں کہے کہ میری طرف سے ملنے والا عذاب بڑا ہوگا تو وہ عذاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے کفار کے بارے میں فرمایا نا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو یہاں اللہ پاک اولیاء کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جو انسان اللہ کا بنتا ہے تو کچھ اس سے اکثر لوگ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے لگے بھی رہتے ہیں، اس کی ٹو میں بھی لگے رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، خلاصہ یہ ہے ہمارے زمانے میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہ صرف تمہاری باتیں ہی کر سکتے ہیں، تمہاری عزت کو نہیں چھین سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ان العزت للہ جمیعا. اور یہ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو سب سنتے ہیں اور اللہ سب جانتے ہیں. هو السمیع العلیم. کیا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، شاید هو السمیع العلیم اس قسم کا ہے. اور وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ جاننے والا ہے. اور اللہ والوں کے ساتھ عام طور پر دو چیزیں لگی رہتی ہیں. دو چیزیں. ایک، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری، چھوٹے موٹے حالات، تاکہ ان کا رجحان اللہ کی طرف رہے. اور دوسرا، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ان کے حاسدین لگے رہتے ہیں، اور اس کا ان کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کو. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضرت مفتی صاحب، مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضرت صورت والوں نے اتنا پریشان کیا کہ صرف صورت چھوڑنا ہی باقی رکھا. اتنا پریشان کیا. حضرت نے ان کے کندھے پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا مولانا صاحب آپ کی باڈی تو کم نہیں ہوئی. بولے آپ کو پریشان کیا، آپ کا وزن تو کم نہیں ہوا. پھر اس کے بعد دوسرا تاریخی جملہ کہا کہ حضرت مولانا اگر یہ ہمیں بولنے والے نہ ہوتے تو ہم تکبر میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جاتے. حضرت نے، اگر یہ ہمیں بولنے والے نہ ہوتے تو ہم تکبر میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جاتے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چڑھا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، تاکہ ہم اعتدال پر رہیں. ہر ایک چڑھانے والا آ جائے تو ہم چڑھ جائیں. اس لیے عام طور پر کچھ لوگ چڑھاتے ہیں اور پیچھے سے آگے کوئی ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ فوراً ایک دم نیچے ہو جاتے ہیں. پھر ہم لوگ اعتدال پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اعتدال پہ رہیں گے تو اللہ کی نظر رحمت میں رہیں گے. اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھیں گے تو خدا کی نظر رحمت سے گر جائیں گے. تو اللہ والوں کے ساتھ یہ دو چیزیں لگی رہتی ہے. اور یہ جتنے غم اور حالات اور پریشانیاں یہ اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، یہ اللہ والوں کے پاس بھی آتی ہیں، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے نا یہ غم پروف جیسا ہوتا ہے. جیسے واٹر پروف گھڑی آتی ہے نا، تو کمپنی گارنٹی دیتی ہے کہ پانی پورے نخطرانہ میں بھی آئے تو بھی ہماری گھڑی کے اندر نہیں آئے گا. گھڑی واٹر پروف ہے. ان کے دل جو ہے نا یہ غم پروف جیسے ہو جاتے ہیں. جو حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ تو زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. وہ لوگ تو زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور انہیں اس تکلیف کا، اس مجاہدے کا، اتنی سب قربانیاں دینے کا اور رات دن محنت کرنے کا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اچھا وہ کیسے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے؟ اتنی محنت کوئی دوسرا آدمی کرے تو تقریباً 2 دن میں بیمار ہو جائے، بستر پر آ جائے، انہیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ تو یوں فرمایا کہ اگر کسی اجنبی شخص سے بات کرنی ہو تو 15 منٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور کسی انسان کا کسی پر دل آ جائے اور اس سے ساری رات بھی بات کرنی ہو تو ساری رات چھوٹی لگتی ہے. پوچھو دنیا کے عاشقوں سے رات کہاں گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. پوچھو اماں عائشہ سے، رات چھوٹی ہونے کی شکایت کر رہی ہے کہ اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، اتنی جلدی صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. یہ عشق کی بات ہے. عشق میں انسان کو مجاہدے کا احساس. تو یہ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کے پاس عشق کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو بھی مجاہدے کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس مجاہدے میں انہیں مزہ آ رہی ہوتی ہے اور اس مجاہدے میں انہیں لذت آ رہی ہوتی ہے. دیکھو اصل جو ہے نا، ایک ہوتا ہے جنونی عشق اور ایک ہوتا ہے قانونی عشق. ایک ہوتی ہے جنونی محبت، ایک ہوتی ہے قانونی محبت. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. اشدو کا صیغہ استعمال فرمایا. یہ اشدو کا جو صیغہ ہے یہ بڑی چیز پر بولا جاتا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ. جب اللہ کے ذکر کی باری آئی تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کو راضی کرنا بہت بڑی نعمت ہے. جب اس کی باری آئی تو فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. نماز کے لیے لوگوں کو بلانا تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. اور نماز میں داخل ہونا ایک بہت بڑی چیز، اس وقت فرمایا اللہ اکبر. تو جب کوئی بڑی چیز ہوتی ہے نا اس وقت اس میں تفضیل کا صیغہ لایا جاتا ہے. یہاں پر اللہ پاک اس میں تفضیل کے صیغے سے فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. ان کی محبت میں شدت ہوتی ہے. محبت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جنونی محبت، ایک قانونی محبت.
میاں بیوی میں شادی کے بعد عام طور پر ایک ہفتہ جو محبت ہوتی ہے، ایک مہینہ، وہ جنونی محبت ہوتی ہے. سرور و شہری. کتنا مہینہ؟ ایک مہینہ. ایک جنونی محبت، اتنی محبت کہ صبح بزنس کے لیے لیٹ جا رہا ہے اور رات میں جلدی آ جا رہا ہے، اور فون کی ایک رنگ ختم نہیں ہوتی، فون بھی اٹھا لیتا ہے، ایک چیز منگوا ہوئے 5 چیز لے آتا ہے، بڑے ادب سے اور سلیقے سے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کے لیے ہر قربانی دینا اس کے لیے آسان ہے. تو وہ جو ایک مہینے کی جو محبت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جنونی محبت. اور اس کے بعد جو محبت ہوتی ہے کہ بھائی چلتی کا نام گاڑی ہے، رنگ بج کے ختم بھی ہو گئی، 2 3 رنگ کے بعد فون کیا، پورے مجلس میں بیٹھا ہوں، مشغول ہوں، فی الحال بات نہیں ہو سکتی ہے. اچھا وہ چیز لے کے آنا، کبھی یاد رہی کبھی نہ رہی، ہر بار گھر پہ جا کے سنتے رہے کہ آپ تو میرے موبائل میں بیلنس کرواتے ہی نہیں، آپ تو بھول ہی جاتے ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ تو کہ اس کو کہتے ہیں قانونی محبت. چلتی کا نام گاڑی ہے، اسے بھی ہے اسے بھی ہے، کچھ قربانی وہ بھی دیتی، کچھ قربانی یہ بھی دیتا. تو ایک ہوتی ہے اللہ اس کے رسول سے قانونی محبت، اور ایک ہوتی ہے جنونی محبت. صحابہ کرام کو اور اولیاء اعظام کو، جن کے واقعات ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال وغیرہ میں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ سب جنونی محبت کے واقعات ہیں. جتنے صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعین، اولیاء اعظام گزرے یا ہیں، انہیں اللہ اس کے رسول سے ہر وقت جنونی محبت ہوتی ہے. اس لیے ہر وقت اللہ اس کے رسول کے لیے قربانیاں دینا آسان، نیک اعمال کرنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان، غیبت سے بچنا آسان، جھوٹ سے بچنا آسان، اور نظر کی حفاظت کرنا ان کے لیے آسان، اپنے دل کی حفاظت کرنا ان کے لیے آسان. کیا بات ہے کہ جنونی محبت ہے. اور ہمیں اللہ اس کے رسول سے کیسی محبت ہے؟ اللہ معاف فرمائے، قانونی محبت ہے. کبھی موقع ملا تو قرآن بھی پڑھ لیا، کبھی موقع ملا ذکر بھی کر لیا، کبھی موقع ملا تو اللہ کے سامنے رو بھی لیا، پھر کبھی موقع ملا تو تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال بھی کر لیا، اللہ کو ناراض بھی کر لیا، جھوٹ بھی بول دیا. تو یہ غیبت میں بھی مزہ آ گئی تو غیبت بھی کر لی. تو یہ جو ہے نا، یہ قانونی محبت ہے. کبھی موقع ملا تو راضی کر لیا، کبھی موقع ملا تو ناراض کر لیا. لیکن میرے عزیزو، اصل جو چیز ہے نا، ہمیں جنونی محبت تک پہنچنا ہے. اس کو جب علامہ اقبال علیہ الرحمہ شروع میں اتنے متاثر نہیں تھے، لیکن جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں جو آپ کی شرکت ہوئی، اور اس کے بعد کچھ انہوں نے اشعار فرمائے، اس میں ایک یہ شعر فرمایا تھا: تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو کہ اگر تو اللہ کی محبت کا درد چاہتا ہے، اللہ کے عشق کا درد چاہتا ہے، تمنا درد، اور اللہ کی محبت کا یہ درد بہت بڑی نعمت ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے. تو اللہ کی محبت کا درد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی محبت کا درد. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں دیا. یہ کہاں ملے گا؟ فرمایا تمنا درد دل کی ہو کر خدمت فقیروں کی. اللہ والوں کی یہ گوہر، یہ موتی ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. ان کے دل میں اللہ کی محبت کا وہ چراغ جلتا ہے کہ ایک بند چراغ ہو، اگر ان کی توجہ پڑ جائے تو اللہ وہ بند چراغ کو جاری کر سکتا ہے. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اہل دل کے پاس جو جانے لگے، اہل دل کے پاس جو جانے لگے، رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے. اہل دل کے پاس جو جانے لگے، رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے. ہمیں عشق والوں کی کیا صحبت ملی، دنیا والے ہم کو دیوانے لگے. دنیا کو چاہنے والے ہم کو دیوانے لگے کہ اپنے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. میرا عزیزو، کسی اللہ والے کی صحبت کو اٹھانا، ان کی خدمت میں رہنا، ان سے اللہ کے نام کو سیکھنا. اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ انسان عالم بننے کے بعد فوراً مصلی، مدرسہ اور منبر نہ سنبھالے، کیونکہ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد فوراً کبھی بھی کلینک شروع نہیں کرتا جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کر دیکھتا نہیں ہے کہ انجیکشن کیسے لگایا جائے گا، آپریشن کیسے کیا جائے گا، کون سے مریض کے ساتھ کس طرح بات کی جائے گی،
اور انسان کو اور بھینس کے انجیکشن لگانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور خیر اگر شروع کر ہی دیا ہو تو پھر کسی اللہ والے کی خانقاہ میں رمضان میں مستقل وقت نکال کر قربانیاں دے کر جانا چاہیے۔ ہمارے شیخ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چھتا والی مسجد میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں نہ جا سکا۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ میں کہا حضرت قرضہ تھا اس لیے نہ آیا۔ مجھے تھوڑا اور قرض لے کے آ جاتے، قرضہ تھا تھوڑا اور قرض لے کے اللہ کو لینے کے لیے آ جاتے۔ بولے اس وقت احساس ہوا، پھر تقریباً انہوں نے کبھی بھی حضرت کی مجلس نہ چھوڑی۔ اتنا اہتمام اللہ والوں کی مجلس کا اور ان کی صحبت کا۔ صحبت نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے اللہ والوں کی صحبت۔ صحبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ارے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے انسان، اللہ والوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ کیا رنگ پکڑتا ہے؟ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان، کسی کو دیکھ کے چشمے کی دکان، کسی کو دیکھ کے عطر کی دکان، کسی کو دیکھ کے اس کا جو بزنس ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے، اور اہل اللہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب حضرات ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگوں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ جو مجھے دیکھے اسے آپ کی یاد آ جائے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ جو مجھے دیکھے اسے آپ کی یاد آ جائے۔ اللہ جی مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ پیارا اللہ مجھے ایسا پیارا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لیجئے جو آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ جی ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ روز 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور کہو اے اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے، جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے، جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ تو میرے عزیزو یہ تو بات ہے اہل اللہ کی صحبت کی۔ یوں فرمایا کہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہو، شیخ نہ ملے تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اور اگر نیک آپ جہاں رہتے ہو وہاں نیک لوگ بھی نہ ہو تو جیسا ہونے چاہیے، تو یوں فرمایا کہ معترضین کو اپنا شیخ تصور کرو۔ کس کو؟ معترضین کو اپنا شیخ تصور کرو، کیونکہ ایک تو شیخ کی برکت سے اصلاح ہوگی، نیک لوگوں کی برکت سے اصلاح ہوگی، اور تیسرا ہمارے معترضین کی برکت سے ہماری اصلاح ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے وہ ٹرسٹی جو ہمارے لیے برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مقابلے پر آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے بولتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین مانو، یقین جانو، یہ کچھ دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ٹرسٹی جو ہمارے خلاف ہے، وہ ٹرسٹی جنہیں دیکھ کے ہم خود سیدھے ہو جاتے ہیں کہ ابھی میں ذرا آگے پیچھے ہوا تو یہ مجھے ڈانٹیں گے، یہ مجھے بولیں گے۔ کیوں بہت بڑی نعمت ہے؟ ان کے لیے بہت نقصان دہ، ان کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے کیوں بہت بڑی نعمت ہے وہ ٹرسٹی؟ وہ اس لیے نعمت ہے کہ پہلی بات تو سمجھو اللہ کے چاہے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کو آنے کیوں دیا؟ اللہ نے اس کو آنے کیوں دیا؟ دوسری بات، اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے سامنے رونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، چاہنے والا رلائے گا وہ پریشان کرنے والا رلائے گا؟ وہی رلائے گا۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی مشکل سے رونا آتا ہے، کتنی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد رونا آتا ہے، وہ کتنا دل نرم ہو تو رونا آتا ہے، اور وہ ہمیں اتنی سب محنت کر رہے ہیں اور رلا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں دہرادون میں تھا، 18 دن وہاں محنت کی، 51 کے قریب مجلسیں ہوئی، بہت الحمدللہ۔ سہارنپور اور ہریانہ اور بوڑیا، اور اس کے بعد پھر اپنے رائے پور میں مجلس ہوئی، تھانہ بھون خانقاہ میں مجلس ہوئی، پھر گنگو، پھر اس کے بعد جلال آباد، اور مختلف جگہ پر بہت سی جگہ اللہ اپنے فضل سے لے گئے، اور ہر جگہ تقریباً مجلسیں بھی ہوتی رہی۔ 18 دن میں 51 کے قریب مجلسیں ہوئی، اور سورت سے میرے والد صاحب کو فون آیا کہ آپ کا بیٹا جو ثاقب ہے نا وہ قادیانیت کی محنت کر رہا ہے۔ کیا میرے دل پہ گزری ہوگی، آپ سے تصور کرو، اندازہ لگاؤ۔ رات دن ایک کر دیا تھا، اور کیا فون آ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا قادیانیت کی محنت کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ایک دم جو سب لوگوں نے چڑھایا تھا نا، اللہ نے ایسا گرایا کہ لیول میں بات آ گئی۔ تو یہ نعمت نہیں؟ بولنے والا نے تو بول دیا، اور دل کے تو چھلنی چھلنی کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی کسی کو کچھ کہو مت۔ پتھر کو دریا میں پھینکنا آسان ہے، لیکن وہ کس گہرائی میں جائے گا ہمیں پتہ نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری اصلاح کے لیے بھیجا، تاکہ کہیں میرے سفر کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، اور کہیں میں بڑائی میں نہ آ جاؤں کہ بھئی تھانہ بھون خانقاہ میں مجلس ہو رہی ہے
اور الحمدللہ اتنا مجمع آیا کہ ان لوگوں کا کہنا تھا شاید کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنا مجمع آتا ہے. اور عشاء کی نماز بھی میں نے پڑھائی 2 رکعت پڑھائی. صبح میں پھر والضحیٰ کی تفسیر بھی ہوئی ایسا مجھے یاد ہے. پھر رائے پور خانقاہ میں تو کافی بڑا پروگرام ہوا فجر کی نماز کے بعد. تو خیر وہ تو ایک وقت تھا, اللہ لے گئے, اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کوئی چڑھا رہا ہے کوئی گرا رہا ہے, تو اپنے معترضین کو اپنا شیخ تصور کریں. بڑا جملہ ہے کہ نہیں, تھوڑا دل بڑا رکھنا پڑے گا, اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ لو. چاہنے والے آپ کو نہیں رلائیں گے, چاہنے والوں کے ساتھ تو آپ کو غفلت ہو جائے گی. اللہ سے جو جوڑے گا نا وہی جوڑے گا. کٹنگ کرے گا تو تھوڑا تکلیف تو ہوگی, ٹیلر کپڑے کو کٹنگ نہ کرے تو سلائی کس طرح ہوگی. تو دنیا سے جب تک اپنے آپ کو کٹنگ نہیں کریں گے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, وہ نہیں کریں گے تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کٹنگ کریں گے تو جڑیں گے نا, دنیا کی محبت دل سے نکلے گی, اللہ کی محبت جو ہے وہ دل کے اندر آئے گی. اس لیے اگر اس قسم کا کوئی آدمی 3 سال پہلے ایک شخص آیا, بہت پریشان کیا. تو ایک بزرگ کے پاس میں گیا جن سے میں مشورہ کرتا ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تو نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے موتی لینے کے لیے, اور تو سوچتا ہے اس میں مچھلیاں نہ آئیں, ایسا کیسے ہوگا؟ کبھی بڑی مچھلی آئے گی, کبھی چھوٹی مچھلی آئے گی, ان کا تو مقابلہ کرنا ہی ہوگا. تو اپنے آکسیجن کے ساتھ جا, تو مچھلیاں اپنا کام کریں, تو اپنا کام کر, تو تقوی کے آکسیجن کے ساتھ جا اور موتی لے کے ہی آ جا. اور ایک بار جو موتی لے لیتا ہے نا اندر جا کر, پھر باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں تو سب کنکر ہے, اس کا تو 1 روپیہ بھی نہیں آ رہا ہے. موتی کی قیمت تو لاکھوں کروڑوں میں ہے. تو پھر وہ موتی لیتا رہتا ہے اور زندگی بھر کبھی باہر نہیں آتا ہے. اس کے لیے جو اللہ والوں نے اللہ کی محبت کی ابتدا تو ہے, اس کی انتہا کوئی نہیں. اللہ کی محبت سمندر کی طرح ہے, جس طرح سمندر کی ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں. اللہ کی محبت کی ابتدا تو ہے, انتہا کوئی نہیں. کاش ابتدا ہو جائے, ہمت سے چھلانگ لگائے, اور ایک بار جب موتی لے لیتا ہے پھر لیتا ہی رہتا ہے. دیکھو ہمارے اکابرین کبھی باہر نہیں آ رہے, وہی سمیٹتے جا رہے. جتنا نیک ہے اتنا ہی زیادہ اور نیک بنتے جا رہے ہیں, اور آگے جا رہے ہیں, اور اللہ کا خوف آ رہا ہے, اور اللہ کی محبت آ رہی ہے, اور اللہ کا تعلق نصیب ہو رہا ہے, اور اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, اور اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو میرا عزیزو یہ ہے, ایک بات تو یہ رکھنی تھی آپ کے سامنے. دوسری بات جو اس عاجز کو آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے بیان میں بیٹھا تھا, اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 2012 کی یا 13 کی. وہ بزرگ کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے یوں فرمایا کہ تکبر اور عجب میں بہت بڑا فرق ہے. کیا کہا انہوں نے؟ تکبر اور عجب میں بہت بڑا فرق ہے. جمعہ کا بیان تھا, حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ تھے, حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب کے, سورج جامع مسجد میں. میں تو ہل گیا, میں تکبر اور عجب کو ایک ہی چیز سمجھتا تھا. تو پھر انہوں نے کہا بھائی تکبر اور عجب میں بہت بڑا فرق ہے. تکبر اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, سامنے والے کو چھوٹا سمجھنا. یہ تو ہے ہی تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ کہ حرام ہے. پھر انہوں نے کہا عجب کس کو کہتے ہیں, عجب کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عجب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا. صرف یہ سمجھنا کہ میں اچھا ہوں, کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. میں آپ لوگوں میں سے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھوں, لیکن میں اپنی جگہ پر اچھا ہوں. تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حرام ہے. اس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی محبت آ نہیں سکتی. میں تو سن کے پورا ہل گیا. میں نے کہا, پھر انہوں نے آگے بتایا اس کا خلاصہ کہ یہ جتنی بیماریاں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کینسر کی طرح ہے. کینسر سے بھی خطرناک ہے, کیونکہ کینسر انسان کو بہت تو موت کی گھاٹ تک لے جا سکتا ہے, اور یہ وہ روحانی کینسر ہے جو انسان کو جہنم کی گھاٹ تک لے جا سکتا ہے. انسان کیسے اپنے آپ کو اچھا سمجھے جبکہ اس کے پاس اتنے گناہ ہیں, اتنے اس نے غلطیاں کی, اتنا اس نے اللہ کو ناراض کیا. یہ تو لوگ اس سے جو ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, یہ تو اللہ نے ستاری کی چادر ڈال دی اس کی وجہ سے کرتے ہیں. اچھا کب سمجھے گا؟ جب اپنے آپ کی نیکی کو یاد رکھے گا. اس لیے فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جا, اس کا بدلہ تو اللہ کے پاس لینا ہے. بدی ہو جائے جیب میں رکھ. جو اپنے گناہ کو یاد رکھے گا وہ بھی کبھی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا, وہ تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے گا. ایک مرتبہ ایک کتا جا رہا تھا, ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت آپ بہتر یا یہ کتا بہتر؟ حضرت نے فرمایا ابھی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر انتقال کے وقت مجھے اچھا خاتمہ نہ ہوا تو یقیناً یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مٹائے ہوئے, کوئی غصہ نہیں, کوئی وجد میں نہیں,
کہ تو کیا بولنا چاہتا ہے, تو پہچانتا ہے مجھے؟ نہ کبھی نہیں. اور اگر مجھے ایمان مل گیا, خاتمہ اچھا ہو گیا, تو یقیناً اس کتے سے میں بہتر ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت آپ کے اندر یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, یہ عیب ہے. حضرت نے فرمایا بھائی تجھے میرے بہت کم عیب کا پتہ ہے, میرے اندر اس سے بھی زیادہ عیب ہے جس کا ابھی تجھے پتہ نہیں ہے. کیا بات ہے؟ تو یہ ایک دم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, اور ہے بھی اللہ ہی سب کچھ. اللہ اکبر اتنا منہ بھر بھر کے بولتے ہیں اللہ اللہ والے, اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا میں سب سے چھوٹا, اے اللہ تو سب سے بڑا میں سب سے. ارے کیا وہ سبحانک اللہم جب نماز کے شروع میں جب پڑھتے ہیں نا اللہ والے, سبحانک اللہم, اے اللہ آپ کی ذات بالکل پاک ہے اور میں بالکل ناپاک ہوں, میں بالکل گندا ہوں, اس استحضار کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی ان کے سامنے اتنی کھل کھل کے آ جاتی ہے, ایسی کٹ کٹ کے ان کے اندر وہ ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم اپنے اللہ کے سامنے مٹا دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان کی زبان بند ہونے لگتی ہے, خاموش ہونے لگتے ہیں, اور جیسے ہی خاموش ہونے لگتے ہیں تو اللہ ان کے دل پر حکمت کا ایک دریا کھول دیتا ہے, حکمت کا دریا بہا دیتا ہے. پھر وہ اللہ کی ہر وقت ان کے ساتھ مدد رہتی ہے, نصرت رہتی ہے, اور وہ اللہ کی مدد میں رہتے ہیں. تو جب میں نے سنا کہ عجب اتنی خطرناک چیز ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, تو 2013 میں سمجھا کہ اپنے تو اس کے مریض ہے, تتکال میں اس کی علاج کی ضرورت ہے. کینسر والا فوراً علاج کراتا ہے. تقریباً دوسرے ہی دن صبح میں ڈابل مدرسے میں گیا حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کے پاس, اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے لائن میں, تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اپنی باری آئے گی تو اپنے بھی پوچھیں گے حضرت سے. حضرت عجبہ کا علاج کیا, یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے, یہ تو اتنی محنت کری دین کے خاطر, اب نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی, اور دنیا والے بھی ناراض اور اللہ بھی ناراض, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ اللہ ہی ملا نہ کچھ, تو یہ تو زندگی تو غفلت میں گزر گئی. تو لائن میں سب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کی ایک عادت تھی کہ یہاں سے جو بھی سوال پوچھتا تھا تو اس کو دیکھتے نہیں تھے اسے. کوئی یہ تو کہنے آئے گا نہیں کہ حضرت 50 لاکھ کی زمین بکی ہے 3 لاکھ آپ رکھ لو, ایسا کوئی آئے گا؟ تو سب ایپ بتانے والے آئیں گے اپنے, تو غلطیاں بتانے والے, تو کیوں ان کو دیکھنا, جواب دے دیتے. غلطیاں بتانے والے کو کیوں دیکھنا. میری باری آئی لیکن آپریشن کرنے والے کو تو دیکھنا پڑا کہ نہیں. تتکال میں کسی کا آپریشن کرنا ہو, میں بھی بیٹھا لائن میں, حضرت ایسے بیٹھے ہوئے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے 2013 کا واقعہ. میں ایسے بیٹھا ہوا, میں آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. میں کہا حضرت عجبہ کا علاج کیا. اوپر سے نیچے تک میرے کو دیکھا, نماز میں دھیان لگتا ہے؟ میں نے کہا نہیں لگتا ہے. نماز میں دھیان لگتا ہے نہیں, بہت بڑا علامہ فخامہ بن گئے ہو اور بہت کچھ آ گیا ہو, اور دل میں آوے کہ میں کچھ ہو گیا ہوں تو اس کا علاج بھی بتاوے, کچھ ہے ہی نہیں, پھر کس چیز کا عجبہ ہے, کس چیز کا عجبہ ہے, بولے کچھ ہے ہی نہیں. بہت بڑا علامہ بن گئے ہو, فخامہ بن گئے ہو, وقت کے کوئی بہت بڑے آدمی بن گئے, اور دل میں آوے کہ کچھ ہے تو اس کا علاج بھی بتاوے, کچھ ہے ہی نہیں ہے تو کس چیز کا عجبہ ہے. فوراً وہ وقتی طور پہ کیفیت ختم. اس کو کہتے ہیں روکڑا علاج. سناٹا چھا گیا. کس چیز کا عجبہ, کون سا علاج, کیا ایسا آ گیا تیرے اندر کہ تیرے کو لگتا ہے تو اچھا ہے؟ کیا خدا کے دیوان میں تیرا نیک لوگوں میں نام آ گیا؟ کیا تو تنہائی کے گناہ سے بچ گیا؟ کیا تجھے ولایت کبریٰ مل گئی؟ کیا رات کی تیرے کو مناجات کی لذت مل گئی؟ کیا گناہوں سے تیری جان چھوڑ گئی؟ کس چیز کا عجبہ ہے, کون سی چیز پہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ. اس کو کہتے ہیں روکڑا علاج. انگلش علاج بولتے ہیں نا, فوری علاج. اب میں مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ سے ملا, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سے. میں کہا حضرت عجبہ کا علاج کیا, عجبہ کا علاج بتاؤ. انہوں نے بہت ہومیوپیتھک علاج کیا, میٹھی گولی آتی ہے نا. میں نے کہا بیٹا بہت آسان ہے, عجبہ تو اس وقت آوے جب بندہ یوں کہے کہ میں نے عمرہ کیا, اور جب وہ یوں کہہ دے کہ اللہ نے کروایا, تو پھر کس چیز کا عجبہ ہے. میں عالم بنا تو عجبہ آوے, بندہ یوں کہہ دے اللہ نے بنوایا, پھر کس چیز کا عجبہ ہے. میری برکت سے یہ علاقے کھڑے ہوئے تو عجبہ آوے, اللہ نے کر دیے, پھر کس چیز. میں نے اتنے چلے لگائے تو عجبہ آوے, اللہ نے لگوا دیے. میرے پاس اتنے بچے پڑھے تو عجبہ آوے, اللہ نے پڑھوا دیے. میرے اتنے مریدین ہیں, عجبہ اللہ نے کروا دیے. ہر چیز کو نسبت اللہ کی طرف کر دے تو عجبہ ختم ہو جائے گا. کہ جو اللہ مجھ سے یہ کام کروا سکتا ہے تو اللہ کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا. کیسا جواب دیا عجبہ کا. اب میں نے میرے شیخ کے پاس بھیجا, میرا بھائی کو,
میں کہیں باہر تھا، میں نے کہا کہ بھائی جلدی حضرت کے پاس جا اور جا کر پوچھ کے ثاقب نے پوچھا ہے کہ یہ عجبہ کا علاج کیا ہے. تو حضرت کے سامنے تو میری پوری لائف تھی. تو حضرت نے کہلوایا کہ بھائی سے کہنا کہ دل پر محنت کرے. کس پر؟ دل پر. یعنی صرف عجبہ کا نہیں، ابھی تو سب چیز کا علاج کرنے کا ہے. سر میں حضرت کے کہنے کا مقصد کہ ابھی صرف عجبہ کا علاج نہیں کرنا ہے، ابھی تو اتنے زخم ہیں کہ کہاں کہاں مرہم رکھے. تو جب انسان دل پر محنت کرتا ہے نا تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے زخم ہیں کہاں کہاں مرہم رکھے. گرتا ہی چلا جاتا ہے اپنی نظر میں، سب اچھے لگتے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی نظر میں جو چڑھتا ہے چڑھتا ہے چڑھتا ہے، پھر اللہ اس کو کہاں سے کہاں اٹھاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو، یہ مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میٹنا ہے پانا اور پانا ہے میٹنا. تو طے کرو انشاءاللہ اسے اللہ والے کی صحبت میں لے کر اپنی اصلاح کروائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کسی بھی شیخ سے بیعت ہو تو بہت اچھا، کسی شیخ سے بیعت نہ ہو تو بیعت ہو جانا چاہیے. اگر کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جن سے ہمارا کانٹیکٹ نہ ہوتا ہو، ہمارا تعلق نہ ہوتا ہو، کانٹیکٹ ہونا مشکل ہو، اور ہمیں ان سے فائدہ نظر نہ آتا ہو، ایک یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیخ بدلنا نہیں چاہیے، جیسے باپ بدلا نہیں جاتا، لیکن اگر ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو تو شیخ چینج کرنے کی اجازت ہے. وہ بھی اس تصور کے ساتھ کہ میرے جو شیخ ہیں وہ اپنی جگہ بالکل کامل ہیں اور بالکل پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر کوئی غلطی نہیں. غلطی جو ہے نا وہ میرے اندر ہے، اور عیب جو ہے نا وہ میرے اندر ہے. آپ کو سمجھ میں آئے؟ شیخ چینج کرنے کی اجازت کب ہے؟ پہلے تو شیخ کو بدلا نہ جاوے، اسی سے فائدہ اٹھایا جائے. جس طرح باپ کو بدلا نہیں جاتا، لیکن اگر ان سے فائدہ ہی نہ ہوتا ہو اور ان سے کانٹیکٹ ہی نہ ہوتا ہو، ان سے تعلق ہی نہ ہوتا ہو، جو اللہ کی محبت ملنی چاہیے وہ ملتی نہ ہو، تو اس وقت ایک مرتبہ شیخ چینج کرنے کی اجازت ہے. وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بندہ اپنے شیخ کو بالکل کامل سمجھے کہ وہ اپنی جگہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں ایسی جگہ رہ رہا ہوں جہاں نیٹ ورک آتا نہیں ہے، میری اپنی غلطی ہے، وہ بالکل پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر کوئی مناسب شیخ ہو اس سے اپنا تعلق جوڑے، اور یوں لکھا ہے کتاب میں کہ جب وہ پہلے شیخ کی آمد ہو تو ان کی خدمت میں اسی طرح حاضری دیں جس طرح پہلے دیتا تھا، اور ان کا ہرگز ان کو اس بات کا علم نہ ہونے دے کہ اس نے شیخ چینج کر لیا ہے، ورنہ ان کو تکلیف ہوگی، ان کا دل دکھے گا کہ میرے اندر ایسی کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اس نے شیخ کو چینج کیا. اور میری یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ شیخ اصل نہیں ہے، شیخ اصل نہیں ہے، سیم کارڈ اصل نہیں ہے، بات ہونا اصل ہے. میں نے ایک سیم لیا، اس سے میری بات ہی نہیں ہو رہی، اب بولے سیم لے لیا. نا نا ایسی بات نہیں ہے بھائی، سیم کارڈ اصل ہے ہی نہیں. اصل تو فون پہ بات ہو رہا ہے، تو بات ہو تو اپنا کام ہو رہا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا کانٹیکٹ ہے. اس لیے اپنے شیخ کو چینج کرنا نہیں. اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو زندگی میں ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد اس سے کامل جڑ کر اپنی اصلاح کرانا اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کو مضبوط کرنا. قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں سے ہیں کہ پہلے جو شخص کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے پھر وہ دنیا کا امام بنتا ہے. اب دیکھو جتنے بھی اہل اللہ ہیں نا، یہ کسی نہ کسی اللہ والے کے غلام بنے ہوئے ہیں. پھر آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا امام بنایا ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی کمائی ہے اور ہماری بہت بڑی انکم ہے، اور ہمارے لیے زبردست صدقہ جاریہ ہے. ان کو کس طرح پڑھائیں؟ تو فرمایا کہ ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پڑھائیں. کس طرح پڑھائیں؟ ان کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پڑھائیں. یہ جو بات چل رہی ہے کہ جہاں استاذ کی مار لگتی ہے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، ایک دم من گڑت اور جھوٹی بات ہے. اس کا کہیں سے ثبوت نہیں. کئی مدارس کے فتوے بھی اس پر آ چکے ہیں. ابا کہتے ہیں گوشت تمہارا ہڈیاں ہماری. گوشت نہ باپ کا ہے نہ استاذ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، اس لیے کوئی کسی کی بات سے اس طرح ہوتا نہیں ہے. اچھا تو کیا کریں؟ کیسے پڑھاوے؟ ایسے پڑھاوے جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن. اگر یوں کہا ہوتا القہار علم القرآن تو قرآن پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوتا. الرحمن لائے علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو استاد مار کے پڑھاتا ہے وہ استاذ نہیں، غلطی سے استاد کی جگہ قصائی آ کر بیٹھ گیا ہے. اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جو استاد مار کر پڑھائے
گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں سمجھا کر پڑھانے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، میرے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے بھائی، میں مجبور ہوں، اس لیے اب مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس لیے زبردستی مجھے لکڑی سے پڑھانا پڑ رہا ہے۔ ایک تو دوسرا، تیسری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 ہاتھ اللہ پاک نے دیے ہیں، یہ اللہ سے دعا کرنے کے لیے دیے ہیں، نہ کہ حضور علیہ السلام کے مہمانوں کو مارنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ ایک مدرسے میں محتمی صاحب مار رہے تھے، وہ بزرگ پہنچ گئے اور کہا حضرت میں نیو مسلم ہوں، پولیس ریمانڈ سیکشن میں رہا، وہاں کسی کو نہ مارا، آپ نے یہ حضور کے مہمان کو مارا، آپ کو پتہ ہے اس کے آنسو ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے باتیں کریں گے اور یہ آپ کا معاملہ مشکل ہو جائے گا، آپ اس کو نارمل نہ لو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، آج تک مجھے کوئی ایسا نہیں ملا۔ علماء کہتے ہیں مولانا ادب سکھانے کے لیے مارنا، وہ تو ادب کے لیے تو بیوی کو بھی مارنے کی اجازت ہے، کوئی مارتا ہے کیا؟ وہاں تو یاد نہیں آتا، یہ بچوں میں ہی یاد آ جاتا ہے ایک وقت کے بعد۔ بیوی پھوڑے تو بچوں مارنا انتہائی، اب کہہ رہے کہ مولانا ادب سکھانے کے لیے مارنا، میں ظلم نہیں کرتا، میں مار رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ظلم ہوتا ہے اور کیسے یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اب یوٹیوب پر ایک میری کلپ ہے، ثاقب کا پیغام اساتذہ کرام کے نام۔ تو یہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ آیا، اس کو مار دیا، اب دوسرا جو بچہ ہے نا، وہ روزانہ اس کی 3 غلطیاں چلاتے ہیں۔ کتنی غلطیاں چلاتے ہیں؟ 3۔ اور آج پہلی غلطی پر اس کو مارنا شروع کیا۔ تو بھائی آج کیوں مار رہے ہیں؟ تو پہلے کا غصہ اس پر اتر رہا ہے، بچے بھی سمجھ جاتے ہیں آج ہمارا استاد غصے میں ہے، تو یہ ظلم ہوا، ہونا یہ چاہیے تھا نئی گلی نیا ڈاؤن، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ختم۔ اب نیا بچہ آیا نئے سرے سے، لیکن ایک پر شروع ہو گئے، اب سب کو مار شروع۔ کہتے مولانا ہمارے استاد نے ہمیں بہت مارا تھا، اس کے برکت سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے گدے پر۔ تو بھائی تیرے استاد کی زندگی نمونہ نہیں ہے، تیرے استاد کرکٹ میچ کے شوقین ہوتا ہے، کیا تو بھی کرکٹ میچ کا شوقین ہو جائے گا؟ ہے ہی نہیں ان کی زندگی نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت انس سے پوچھو نا کہ آپ نے جو 10 سال خدمت کی، کیا آپ کو کبھی اللہ کے نبی نے مارا؟ کیا کبھی آپ کو ڈانٹا؟ کیا کبھی آپ کو جھڑکی دی؟ عجیب بات لکھی ہے، ایک استاذ کے پاس 250 بچے پڑھ گئے، 250 250 حافظ ہو گئے، ایک صرف اس کی سختی کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، ایک۔ اور قیامت کے دن اس کا معاملہ مشکل ہوا اور اللہ نے کہا کہ یہ تیرا معاملہ مشکل ہے، یہ کیوں تیرے پاس نہ پڑھ سکا؟ تو کیوں بیٹا کیوں؟ اللہ نے اس کو پوچھا کہ آپ کیوں نہ پڑھے؟ تو کہے گا میرے استاذ کی وجہ سے۔ اگر اس کا استاذ کو اس وقت بلا لیا گیا، وہ 250 کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا اور اس کے استاذ کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں تجربے کی بات سنو، جتنے بھی مارنے والے ہیں اے سے زیڈ تک، میں نے آج تک سب کو پریشان دیکھا، سب کو تڑپتے ہوئے دیکھا، کسی کو اس کی خود کی ذات میں، کسی کو پیسے کے اعتبار سے، کسی کو بچے کی وجہ سے، کسی کو بیوی کی وجہ سے، کسی کو شہر کی وجہ سے، کسی کو اثرات کی وجہ سے۔ ابھی ایک استاد بہت پہنچے ہوئے ایک شخص 25 سال سے وہ جادو میں گرفتار ہے، زبردست ان پر جادو ہوا ہے، ایک بزرگ ان کا علاج کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ بچوں کو مارتے ہو؟ کہا میں بچوں کو مارتا ہوں۔ کہا جب تک مارتے رہو گے پوری دنیا کے عامل بھی گھوم لو، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی لکڑی میں آواز ہے تو خدا کی لکڑی میں بھی آواز نہیں ہے۔ ابھی میں یہ آیا ہوں اور کوئی مجھے مارے تو مولانا نفیس اس کو چھوڑیں گے؟ ابھی کوئی آدمی میرے کو 2 تماچے مار جائے تو آپ لوگ برداشت کرو گے؟ تو میں آپ کا مہمان ہوں، حضور کے مہمان کو کوئی مارے تو اللہ برداشت کرے گا؟ اللہ برداشت؟ ایک تو پڑھتے ہی بہت تھوڑے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک۔ ہم 4 استاد ایک بزرگ کے پاس گئے تو اس میں سے 3 بہت زیادہ مارنے والے تھے، تو استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا کہ بھائی 7 گھنٹے بچہ اسکول ٹیوشن خوشی خوشی جاتا ہے، 1 گھنٹہ مدرسے میں ٹینشن کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، چڑھے ہوئے منہ کے ساتھ آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ سب نے مختلف جواب دیے۔ حضرت نے فرمایا نہ، اصل بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اسکول میں جو عیسائی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے نبی والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، وہ میرا ویلکم کریں گے، موسٹ ویلکم کہیں گے، اہلا و سہلا کہیں گے، میرا استقبال کریں گے، مجھے چاکلیٹ دیں گے، مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، مجھے تانا نہیں دیں گے، مجھے برا بھلا نہیں بولیں گے۔ اور اس کو پتہ ہے کہ یہ 1 گھنٹے کے لیے مدرسے آتا ہے، یا استاذ کے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہیں، بلکہ وہ قصائی بن کے بیٹھ چکا ہے اور اپنی آخرت کو یہاں بیٹھ کر برباد کرنے کا تقریباً اس نے سوچ لیا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ ڈرا آتا ہے، سہما آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 7 گھنٹے مدرسے خوشی خوشی آتا اور 1 گھنٹے اسکول جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ جاتا۔
ابھی ایک بہت بڑے مفتی صاحب چوٹی کے، میں ابھی نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کچھ ان میں سے ان کے مریدین بھی ہو، ابھی انہوں نے اساتذہ کی میٹنگ کی اور کہا میں جوانی میں مارتا تھا، آج بوڑھاپے میں بھی اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، آج بوڑھاپے میں بھی اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے آپ کسی کو نہ مارنا۔ آخری بات، میں اور ایک قاری صاحب میرے سے ہم عمر، ہم لوگ مولانا حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے پاس گئے، ہمیں 1 منٹ ملاقات کا موقع ملا، تو وہ قاری صاحب نے پتہ نہیں عجیب بات چھیڑ دی، بولے حضرت میں بچوں کو مارتا ہوں، جو بات ہے وہ کیا بولا، میں بچوں کو مارتا ہوں، اور مارتا فضول نہیں ہوں، یاد نہیں کرتے اس کے لیے مارتا ہوں، ان کی غلطی پہ مارتا ہوں، اسے بیکار کسی بچے کو میں نہیں مارتا۔ حضرت کا بس دوسرا 1 منٹ کا وقت تھا، تو دوسرا جملہ، بیٹا ان کے لیے تہجد میں دعا کرتے ہو؟ تو وہ بھی صاف تھا، دعا بھی نہیں کرتا، تہجد کی بات بہت دور کی، دعا ہی نہیں کرتا۔ حضرت نے کہا بیٹا یہ کام کر لو، مارنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو اس کے دل پہ بات لگ گئی ہے، اللہ والوں کی بات ہے نا وہ لگ جاتی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا، ابھی مجھے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ مولانا 3.25 سال ہوئے، وہ بھی پالم پور کا ہے، مولانا 3.25 سال ہوئے، 3.25 سال وہاں آنے کے بعد آج تک بچوں کو مارا نہیں، اور آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ان کے لیے دعا کی، میری غلطی تھی، سب بچوں کو یاد ہوتا ہو گیا، اور میں نارمل قاری کلاس پڑھاتا تھا، اللہ نے مجھے اس مدرسے کا صدر قاری بنا دیا، عزتوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دیا، شاندار مسابقے ہونے لگے، قاری احمد اللہ صاحب کی آمد ہونے لگی مسابقوں میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے عزت عطا فرما دی، مجھے عمرہ کروا دیا، میرے فورین کے سفر ہو گئے۔ پہلے مارتا تھا نا تو میں خود ہی حالات میں رہتا تھا، اور غلطی میری تھی کہ میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ بچوں کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے، اور جو بچے آخر میں بیٹھتے ہیں نا ان سے ہمیں زیادہ محبت ہو، کیوں؟ وہ جو کن ذہن ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ محبت ہو، کیوں؟ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو آتا نہیں، اور جو یہ سوچتا ہے نا ہم کو نہیں آتا، اللہ اس کے پاس ملتا ہے، انا عند منکسرۃ القلوب، اس لیے اللہ پاک اکثر ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس کو پہلے نمبر والا بچہ بتاتے ہیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے، اور اس کو کہتے ہیں دیکھ یہ 2 صفحے سناتا ہے تو آدھا صفحہ بھی نہیں سنا سکتا، یہ اس کو تانا دیتے ہیں، یہ تانا اس تک نہیں جاتا، یہ سیدھا اللہ تک جاتا ہے، گویا وہ اللہ سے کہنا چاہتا ہے کہ اس کو کیوں کون ذہن بنائے، اس کو ذہن دیا، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ہی نہیں، ورنہ سب علامہ انور شاہ کشمیری بن جائیں گے تو مکتب کون پڑھائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا علماء کرام کا غریب ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو میں پیچھے سے سب سے پہلے میں ہل گیا، ان کی مجلس میں بیٹھ کر سب سے پہلے میں ہلا وہاں سے، تو حضرت سمجھ گئے کہ اس کو ہضم ہو رہا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا علماء کرام کا غریب ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ پھر پوچھا کہ بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے، تو کسی نے کہا 5,000 کرناٹک میں، کسی نے کہا 7، سب نے مختلف اپنی تنخواہ بتائی، کہا آپ کا 1 لاکھ کا بھی کام ہو تو رکتا ہے؟ کام تو نہیں رکتا، کام ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں اللہ کام کر دیتا ہے، تنخواہ بہت کم ہے، اپن کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا ہاتھ میں پیسہ ہونا اصل ہے کہ کام ہو جانا اصل ہے؟ تو سب نے کہا کام ہو جانا اصل ہے۔ پھر کہا کہ 90% جو علماء ہے وہ غریب ہے، اس میں سے 89.5 سب پڑھا رہے ہیں، اور سب غریب غریب علاقوں میں پڑھا رہے ہیں، جہاں لائٹ نہیں، جہاں جھپڑ پٹی ہے، جہاں رہنے کے لیے کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے، وہاں پڑھا رہے ہیں۔ اگر پیسہ ہوتا تو بولے پڑھاتے، ہرگز نہیں پڑھاتے، ٹرسٹی کی سختی برداشت کرتے، وہ تو کہتے ہیں بھائی نہیں ہمیں میرا اپنا بزنس شروع کر لوں گا، تو اب ہمیں کون ہوتا ہے بولنے والا، تو آپ تو کچھ بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو اب اللہ پاک چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کا لایا ہوا دین ایک ایک کچے پکے مکان میں پہنچے، اور اللہ پاک کی خدمت کا ایک بڑا حصہ علماء سے لینا چاہتے تھے۔ تو وہاں نماز کون پڑھاتا وہ ان علاقوں میں جا کر، اور وہاں جا کر مکتب کون پڑھاتا، پھر کہا علماء کا غریب ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ 7% علماء جو ہیں وہ درمیانی طبقے کے ہیں، اس میں سے 4% پڑھا رہے، 3% اپنا اپنا بزنس کر رہے ہیں، اور 3% علماء مالدار ہے، اس میں سے 2.5% علماء کاروبار میں، کوئی کپڑے کی دکان میں، کوئی سونے چاندی کی دکان میں، آدھے فیصد علماء پڑھا رہے ہیں، اور وہ بھی اس چیز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی ہم خودداری کے ساتھ پڑھاتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی بولے نہیں، بولیں گے تو پھر مقابلہ ہو جائے گا۔ اور جو اس لیے انہوں نے کہا کہ علماء کرام کا غریب ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی اپنی مصلحت ہے، علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اچھا جس عالم کی زندگی میں عمل نہ ہو تو اب ہم اس پر کیا کریں؟ جیسے ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، تو میں سمجھوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں کیا سمجھوں؟ آپ لوگ سب عالم ہیں، میں آپ لوگ کا ادب کروں، احترام کروں، اور آپ میں سے ہر ایک جو سمجھے کہ نہیں میرے کو تو کچھ آتا نہیں ہے، تو مدرسے والوں نے سند دے دیے یہ سب علماء ہیں، یہ سب بہت ہمارے۔ اب جس عالم کی زندگی میں عمل نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیوں فرمایا قرآن شریف کو چھاپنے کے لیے دیا اور اس میں صفحے آگے پیچھے کر دیے، تو کیا کریں؟ نعوذ باللہ قرآن شریف کو پھینک دیں
اس کی بے حرمتی کریں، بے ادبی کریں، تو کہا نہ نہ نہ، ہرگز ایسا نہ کریں، قرآن کا ادب کریں لیکن اس ترتیب سے پڑھیں نہیں۔ تو جس علماء عالم کی زندگی میں عمل نہ ہو اس کی نقل نہ اتاریں، اس کی اتباع نہ کریں، لیکن جس کی زندگی میں عمل ہو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب یہ تو اب عوام کو بتانے کی بات ہے، آپ کو کہاں بتاؤں۔ تو فرمایا کہ اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ عوام ہماری قدر نہیں کرتی۔ کیا کہتے ہیں؟ عوام ہماری قدر نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ سنت اولیاء رہی ہے کہ ان کے علاقے والے ان کو قبول نہیں کرتے۔ سنت اولیاء رہی ہے کہ ان کے علاقے والے ان کو قبول نہیں کرتے۔ سمجھنا ہے؟ یہاں تک کہ مکہ والوں نے ہمارے نبی کو بھی قبول نہیں کیا۔ قبول کیا نہیں کیا۔ پھر ہجرت فرمائی، ایک مدت تک قربانی، اس کے بعد فتح مکہ کے بعد قبول کیا۔ اس کے لیے جن علاقے میں اپنے علماء کو ان علاقے والوں نے قبول کیا ہے، وہ پہلے تو کیا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر ایک کی زندگی اٹھاؤ، ایک مدت تک وہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتے رہے، کوششیں کرتے رہے، پھر ایک وقت کے بعد وہ ان کے یہاں بھی فتح مکہ ہوا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے علاقے والے کو قبول کیا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں نا ہماری تو یہاں عزت ہے، نہ باہر عزت ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے اس کی بہت عجیب اور غریب مثال دی۔ انہوں نے کہا دیکھ بیٹا، کچا جو کباب ہوتا ہے نا، کباب ٹکے، جب تک اس کو گیس پہ سیکے نہیں، بھونے نہیں، وہاں تک لوگ اس کو کھاتے نہیں۔ دور سے دیکھتے تو ہے کہ یہ کباب ہے، لیکن کوئی بھی استعمال کرے گا نہیں، کوئی بھی اس کو کھائے گا نہیں۔ لیکن وہ کباب کو اگر بھون دیا جائے نا اور شاندار اس کا ٹکے بنائے جائے نا، چکن لیگ پیس، ہاں پھر لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، اس کے پیچھے ٹوٹ پڑیں گے، اور اس کی قدر کیسی ہوگی کہ وہ جہاں کھا رہے ہوں گے نا وہاں باہر کتے بھی آ جائیں گے کہ اس کی ہڈی بھی میں کھا جاؤں، ایسی اس کی قدر ہوگی، ایسا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یوں فرمایا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس کو بھونیں گے نہیں ہم، تو وہاں تک ہم چبانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ہمیں کچھ بولے گا تو ہم تو اس کا مقابلہ کر لیں گے کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں بولنے والا۔ اس لیے کسی کے بارے میں بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے میرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، ہاں 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 ہاں، اندر پوری میں بھری ہوئی، اس لیے تو کہتا ہے میرے بارے میں۔ وہ بزرگ تو یوں کہہ رہے کہ بھائی ابھی تو تجھے 3 ایپ کا ہی پتہ ہے، میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ عیب ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھی، ابھی ایک تو شخص، ایک بزرگ، ایک مولانا ملے، وہ کہنے لگے کہ مولانا میں تو نامرد ہو گیا ہوں۔ تو ان کا بھی وہ بتایا گیا تو یہی تھا کہ بچوں کو مارتے تھے۔ یہ جو بچوں کو مارنے والے نا، یہ ایک ساتھ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ 6 مہینے تک بچوں کو مارا، 7ویں مہینے میں کوئی بچہ اوپر سے گر گیا، یا اس کی بیوی گر گئی، یا وہ تڑپ گیا، یہ اتنا بڑا گھر میں خرچہ آ گیا کہ اس کو پوری نانی دادی یاد آ گئی، لیکن اس سے وہ سبق حاصل نہیں کرتا۔ تو آپ کیا کریں؟ بچوں کو پھر مارنا ہی ہے تو وہ بہت ایک وقت کے بعد، آپ مسئلہ پوچھیں مفتی صاحب کو کتنی وہ لمٹ ہے، اس کے بعد مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی ہلکی پھلکی 3 لکڑی، وہ بھی ایسی کہ اس سے شل نہ پڑے، وہ بھی چہرے پر نہ مارے، ورنہ یہ سب ظلم میں شمار ہوگا۔ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو کیا مولانا میرے گھر کا ہی تنخواہ ہو نہیں رہتی، 1 روپیہ تو دو یار، 2 روپے دو نا، اخلاص سے دو تو صحیح، اس کو اپنی طرف بتاؤ تو صحیح، اور گناہوں سے بچنے کی نیت کرو تو صحیح، اللہ کی دین کی طرف آؤ تو صحیح، اور اپنی بیوی کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا۔ کیوں؟ آپ سے زیادہ اس کی قربانی ہے، کیونکہ ہم تو لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ بیوی جو آتی ہے نا قربانی دے کے، وہ پیر سے سسرال میں آتی ہے، اور جو علماء کی بیوی ہوتی ہے نا اکثر وہ نہ پیر کی ہوتی ہے نہ سسرال کی ہوتی ہے، وہ تو کوئی تیسری دنیا میں ہوتی ہے، اور اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی اس کی دعوت کرنے والا نہیں۔ ایک مولانا کہہ رہے تھے 2 سال سے امامت کراتا ہوں، آج تک کسی نے گاؤں کی عورتوں نے میری بیوی سے بات نہیں کی۔ اب بیچاری گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نہیں جا سکتی، کسی کی شادی ہو تو نہیں جا سکتی، اس کی بہت قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بول سکتی نہیں، شوہر کے سامنے اس کی زبان دب جاتی ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتی ہے میرا شوہر میرے سے خوش ہے، پوری دنیا ایک طرف، میرا شوہر خوش ہے تو مجھے ٹینشن نہیں۔ اور اگر اس کا شوہر بھی اگر اس سے ناراض ہو جائے نا، تو اس لیے بیوی کے دل کو توڑنے والا آج تک کوئی اللہ کا ولی بنا نہیں، اور قیامت تک کوئی اللہ کا ولی بنے گا نہیں۔ اور بیوی پھر قبول کرے گی تو واقعہ نہیں سنا تھا کہ وہ ایک بزرگ کی بیوی ان کو قبول نہیں کرتی تھی، پھر وہ تھوڑی دن کے بعد حضرت جب آئے تو کہنے لگی کہ ایک بزرگ تھے، آپ کیا اللہ والے ہو، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اوپر سے ہوا میں اڑتے اڑتے جا رہے تھے، تو وہ اللہ والے تھے؟ تو حضرت نے کہا وہ تو میں ہی اڑ رہا تھا۔ تو بولے ہاں اسی لیے تھوڑے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے، پہلے کہتی ہے کہ وہ اللہ والے تھے، تو بولے کہ میں نے دیکھا اسی لیے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑتے تھے۔ اس لیے اس کے ساتھ نرم مزاج، بیوی کے ساتھ کبھی سخت مزاجی نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں،
اس کی برکت سے ہماری نگاہ کی حفاظت، ہماری شرمگاہ کی حفاظت، ہماری خدمت کرتی ہے. پوچھو ان کو جن کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، ان کے رات دن کیسے گزرتے ہیں. ہمارے بچوں کو جس کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے وہ اتنے تڑپتے کہ اب ہم دل کس سے بہلائیں گے. ہمارے بچوں کو کپڑے کون پہنائے گا، غسل کون کرائے گا، تیار کون کرائے گا، کھانا کون بنائے گا، گھر کی صفائی کون کرے گا. ذرا بیوی 5-6 دن کہیں جاتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ بیوی کا روٹھ جانا یہ سنت عائشہ ہے. روٹھ جانا سنت عائشہ ہے، اور منا لینا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی تو اپنے ہاتھ سے، ہمیں تو یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے بیوی کو لقمہ کھلاؤ. ہمارے نبی نے کھلایا تھا نا، تو یہ بھی تو سنت ہے. اما عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ تو کہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی ہے؟ اللہ کے بتایا آپ نے وہاں سے منہ لگا کے پانی پیا. تو یہ جب نبی کے اخلاق ہے تو ان کے وارث کے بھی ایسے اخلاق ہونے چاہیے. ایک مرتبہ مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد نہیں لیکن سن لو. ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، تو کچھ بات ہوئی تو کہا کہ کبھی کبھار ہم اللہ کے رسول سے بات نہیں کرتے، آدھا آدھا دین جیسا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول سے بات نہیں کرتے؟ بولے ہاں کبھی ہماری کوئی جیسی بات ہو جاتی ہے تو ہم ایسا کرتے. ایک تماچا مار دیا. بولے تم ایسا کرتے ہو؟ بولے ہاں وہ تو ساری بیویاں ایسا کرتی ہے. ساری بیویاں ایسا کرتی ہے؟ بولے ہاں. تو آپ سب کے پاس گئے اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کرتے ہو، تم اللہ کے رسول کے ساتھ. اما عائشہ کے پاس گئے کہ آپ بھی ایسا کرتے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ؟ تو کہا ہاں ایسا کرتے ہیں. تو کہا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا رسول ہے. تو کہا وہ رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں، وہ تو شوہر ہونے کی حیثیت سے، وہ تو شوہر ہونے کی حیثیت سے. پھر حضرت عمر غصے ہو رہے تھے نا، تو کہا عمر تیری زندگی نمونہ ہے یا حضور کی زندگی نمونہ ہے؟ حضرت عمر ایک دم خاموش. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تیری زندگی نمونہ ہے کہ حضور کی زندگی نمونہ ہے؟ حضرت عمر ایک دم خاموش. پھر حضرت عمر کہتے تھے، ایک وقت کے بعد یہ کسی وقت حضرت عمر کہتے تھے کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں تھے نا تو ہم ہماری بیویوں پر غالب تھے. ہم مدینہ منورہ میں آئے، ہماری بیویاں ہم پر غالب آ گئی. اور الرجال قوامون علی النساء کے ماتحت جلالین شریف کے حاشیے میں الرجال قوامون علی النساء کے ماتحت ایک حدیث شریف لکھی ہے. اس میں لکھا ہے، اس کا خلاصہ مفہوم شریف ہے وہ آدمی جن پر ان کی عورتیں غالب آ جائیں. حضور فرماتے ہیں شریف ہے وہ لوگ جن پر ان کی عورتیں غالب آ جائیں. حضور فرماتے کمینے ہیں وہ لوگ جو اپنی عورتوں پر غالب آ جائیں. پھر حضور فرماتے کہ میں شریف لوگوں میں سے ہوں. حضور کیا فرماتے کہ میں شریف لوگوں میں سے ہوں، یعنی میری عورتیں مجھ پر غالب ہے. اب ہم لوگ خود اپنا اندازہ لگا لیں کہ حضور کی نظر میں ہم شریف لوگوں میں سے ہیں یا ہم کمینے لوگوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شریف لوگوں میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ تو خوش ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے، تو ناراض ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے. اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کہا کہ عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے مجھ سے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. کیا کہتی ہے؟ اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. تو اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں ورنہ دل میں تو آپ ہی آپ. اور محبت میں کیا کہتے تھے؟ حمیرہ. حمیرہ یعنی کیا؟ یا لالی، او میری لالی. اپنی بیوی کا محبت میں کوئی نام رکھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن ایسا نام ہو جو بیچارے کو پسند بھی آئے. ہم تو ایسا رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. اللهم لك الحمد